بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس علی نے جس نے شجاعت کے باب میں یہ مثالیں قائم کی ہیں، اس نے ایک شجاع بیٹا اللہ سے مانگا ہے، اور اس کی آرزو ہے کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے۔ اے بھائی عقیل، ایسا گھر بتاؤ جہاں میں شادی کروں جناب زہرا کی شہادت کے بعد، اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ حضرت عقیل کیونکہ نسب شناس تھے، خاندانوں کے احوال سے زیادہ مشہور تھے اس شعبے کے اندر، اگرچہ مولا خود بھی جانتے تھے مگر ایکسپرٹ سے رجوع کرنا چاہیے، ماہر سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ وہ علی کا پیغام حضرت عقیل نے فرمایا، بھائی قبیلہ بنی کلاب میں ایک بی بی، ایک خاتون جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، اس کی شجاعت بہت مشہور ہے، اس کا باپ بھی بہت شجاع ہے، یہ خاندان پورا شجاع ہے، وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان سے آپ عقد کیجئے تو یقیناً شجاعت نسلوں میں منتقل ہوگی۔ اور جب گھر میں آئی نا بی بی ام البنین، نام فاطمہ ہے لیکن جب مولا علی پکارتے تھے فاطمہ کہاں ہے تو یہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا، بعض کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا، بعض کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا، فاطمہ تمہارا نام ہم کنیت سے پکاریں گے، ابھی بیٹے ہوئے نہیں ہیں کہ بیٹوں کی ماں پکارتے ہیں۔ 4 بیٹے اللہ نے، اون، جعفر، عثمان، عباس، سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس ہیں، پھر اون ہے، پھر جعفر ہیں، پھر عثمان ہیں، 4 بیٹے مولا کائنات کے، مولا عباس کے 3 بھائی۔ یہ ماں بڑے جگر والی ماں ہے۔ حضرت عباس سے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہنا، کبھی بھی زینب کو بہن نہیں کہنا، تم ایک کنیز کی اولاد ہو، کنیز کی اولاد نہیں تھے، مگر یہ سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، خبردار انہیں مولا کہنا، زینب کو چھوٹی شہزادی کہنا، ادب اور احترام رہے، تم حسین کے نوکر ہو، حسین کے بھائی نہیں ہو۔ ہمیشہ ادب کیا، ہمیشہ احترام کیا۔ پیر چلنے لگے تو چلاتے ہوئے جناب زینب کہہ رہی ہیں، عباس تمہیں کربلا کے لیے بابا نے مانگا ہے۔ جناب ام البنین شیر دہی جب کر رہی ہوتی تھیں تو جو بات بار بار کہتی تھی، عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جو بچپن سے کربلا 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 کربلا، جو کمسنی سے سن رہا ہو کربلا، جو تلوار تیز کرتا ہو، تیر چلانا سیکھتا ہو، اور اسے یہ کہہ کر سکھایا جاتا ہو یہ کربلا کے لیے سکھایا جا رہا ہے، وہ کربلا میں کس امنگ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ آیا ہوگا۔ جب 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، مولا حسین نے زمین خریدی، اور زمین خرید کر انہی کو ہیبہ کر دی جن سے خریدی۔ شرطیں لگا دیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ یہاں کاشت نہیں کرنا، ایک شرط یہ ہے کہ ہم جب مار دیے جائیں تو ہمیں دفنا دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرے زوار میری زیارت کے لیے آئیں تو ان کا خیال رکھنا، وہ میرے چاہنے والے ہوں گے۔ آپ جاتے ہیں نا اربعین پر، اس سال کچھ محرومی ہے، عالمی وبا ہے، احتیاط کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ عراقی کیسے آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، جو گدا گاڑی چلا رہے والا عراقی ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے ایک پانی پی لو تاکہ حسین کو جواب دے سکے۔ وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہوتا ہے نا، کربلا کا رہنے والا، وہ کہتا ہے ایک کھجور کا دانہ میرے گھر میں بیٹھ کے کھا لو تاکہ یہاں رہنا میرا جائز ہو جائے۔ جس زمین کو حسین نے ہمارے آبا و اجداد کو دیا تھا، میں ابھی پچھلے دنوں کربلا جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اصلی کربلا کو دوبارہ سے خریدا جا رہا ہے، ہوٹلوں کو، مکانات کو دوبارہ خرید کر اصلی کربلا کو محفوظ کیا جا رہا ہے، بڑا صحن بنے گا، جتنی زمین امام حسین نے خریدی تھی۔
تو جب مجھے معلوم، میں نے دیکھا کہ عمارتیں گر رہی ہیں اور اسے آہستہ آہستہ صحن بنا رہے ہیں، میں نے پوچھا تو بتانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے، امام کا حرم حضرت عباس اور امام حسین کے حرم میں جو نذرانے آتے ہیں اس سے پوری کربلا دوبارہ خریدی جا رہی ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنے کریم مولا ہیں، سن 61 ہجری میں بھی خرید کر انہی کو دے دی، اور اب 1400 سال بعد ان کی نسلوں سے دوبارہ پیسے دے کر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان، 4 محرم کو جناب عباس نے دیکھا کہ شمر کا لشکر نہر سے خیمے ہٹانے آ رہا ہے، تو زمین پہ خط کھینچ کے فرمایا کسی میں جرت ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ میں تو کربلا کا انتظار کر رہا تھا، میں آج 4 محرم ہی کو بتا دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا جناب امام حسین نے تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور کہا اے بہن زینب عباس کو بلواؤ۔ جناب فضہ باہر گئی، کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں، کہا بی بی سے جا کر کہیے ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ گمان یہ ہے کہ وہ یہ کہ عباس جا کر انہیں مارو، میں انہیں مار کر آ رہا ہوں۔ جب دوسری دفعہ جناب فضہ آئی نا تو انہوں نے جملہ کہا عباس زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تو ایک مرتبہ تلوار نیام میں رکھ لی، خیمے کے اندر آئے، دیکھا برابر میں حسین کھڑے، سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ امام حسین کو آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ خیمے ہٹا دیے۔ 9 محرم کو جب پہل ہوئی، نقن صاحب لکھتے ہیں ایسے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، چہرے پہ اتنی بشاشت تھی حضرت عباس کے، قریب آ کر مولا حسین سے کہا مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی، مولا دشمن نے پہل کر دی ہے، میں اب جواب دوں؟ امام نے فرمایا عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ میں کہوں گا امام حسین سے مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا، حضرت حبیب کو، زہیر کو، مسلم ابن اوسجہ کو بھیج دیا ہوتا۔ نہیں، عباس کی عظمت بتانا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، بازوؤں کے کٹنے پر بھی عباس کو تکلیف ہوئی ہوگی، سر پہ گرز لگا تھا مولا عباس کے، تکلیف ہوئی ہوگی، سینے میں تیر لگے تھے، تکلیف ہوئی ہوگی۔ جو رونے آئے جملہ محسوس کریں میں کیا کہنا جا رہا ہوں۔ بدن مبارک پر تلواریں لگتی رہی، تکلیفیں ہوئی ہوں گی، مگر کسی شریف کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ کسی کمزر سے جا کے سوال کرے۔ میرے مولا نے بھیجا ہے جنگ عاشور کے دن کرو، اور اب کہا کہ جاؤ عباس اب جنگ عاشور کے دن ہوگی۔ مولا لوٹ کر آئے، دن عاشور کا چڑھا، قربانیوں پر قربانیاں، اور جب عاشور کا دن چڑھا تو کہتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، اور حسین لوٹا دیتے تھے نہیں عباس تم ہمارے علمدار ہو، علمدار تو پہلے نہیں جاتا۔ اور جب سب شہید ہو گئے نا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے، کہنے لگے مولا مجھے اب مرنے کی اجازت ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا تم ہمارے علمدار ہو؟ تو یمیناً و یسارا، دائیں بائیں دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا؟ اب تو مجھے جانے دیجئے۔ میرے مولا عباس سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سکینہ مشکیزہ لے کر آ گئے، بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا، چند گھونٹ پانی کا انتظام کروائیے۔ امام نے فوراً خالی مشکیزہ جناب عباس کو دیا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اب بھی مولا حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے مولا گئے ہیں نہر پر، مشکیزہ بھرا، چلوں میں پانی لے کر سب کو دکھایا میں پی سکتا ہوں، مگر میرا مولا پیاسا۔ مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی اگر پانی خیمے میں چلا گیا تو یہ جنگ طویل ہو جائے گی، آج جنگ ختم نہیں ہوگی، پانی نہ جانے پائے۔ سنیں گے زدارو، ایک ظالم نے درخت کی اوٹ سے ایک وار کیا، مولا کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا نے ایک رجس پڑھا تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، میں پانی خیمے میں ضرور پہنچاؤں گا۔ سنیں گے عزادارو، پھر آواز دی حرملا پانی خیمے میں نہ جانے پائے۔ جو تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا، جو تیر حسین کو گرانے کے لیے سینے پہ مارا تھا، وہی تیر عباس کے مشکیزے میں آ کے لگا۔ مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا، پانی بہنا شروع ہوا، پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی۔ گھوڑے کو آواز دے کر کہا گھوڑے میں اس قابل نہیں ہوں کہ سکینہ کو منہ دکھاؤں،
مجھے واپس لے چل، خیمے کی طرف نہ جا۔ گھوڑا جیسے ہی مڑا نا، سنیں گے آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ ایک مرتبہ جھکے ہیں کہ گھٹنوں کے درمیان میں پھل لے کر جو رونے آئے ہیں آوازوں کو آزاد کریں گے۔ آج 8 محرم ہے، عزاداروں دونوں گھٹنوں کے درمیان تیروں کا پھل لے کے نکالنا چاہتے تھے کہ سر پر ایک گرز آ کر لگا اور زمین پر گرتے ہوئے کہا مولا میرا سلام آخر۔ حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، سر آغوش میں لیا، مولا آخری آرزو ہے پوری کر دیجئے۔ کہ عباس کیا آرزو ہے؟ مولا چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ عباس کیا چیز مانے ہیں؟ کہ مولا آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون آ گیا ہے۔ مولا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے آنکھوں کا خون صاف کیا، آنکھ کا خون صاف کیا، چہرے کی زیارت کی۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب مولا عباس نے حسین کا چہرہ دیکھ لیا تو حسین مولا نے کہا میری بھی ایک آرزو پوری کر دو۔ ساری زندگی بھائی نہ کہا، مولا کہتے رہے آج بھائی کہہ دو۔ یہاں عباس نے بھائی کہا، وہاں روح پرواز کرو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا۔